بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود۔ آج ہم بات کریں گے درد گردہ کے بارے میں، اس کی وجوہات اور اس میں استعمال ہونے والی 7 میڈیسن۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ دنیا میں 10% لوگ درد گردہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ عورتوں کی ریشو اس میں 5% ہے۔ یہ درد گردہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ درد گردہ نہیں بلکہ اسے کہتے ہیں کہ یہ یوریٹر کا درد ہے۔ یوریٹر ایک پائپ ہے جو گردے سے لے کر مثانے تک جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر رکاوٹ ہو جائے، جو کہ عام طور پر 80 سے 90% تک سٹون کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے پیشاب کے فلو کے اندر، اس کے بہاؤ کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے اور بیک فلو ہو کر گردے کے اندر پیشاب ٹھہر جاتا ہے۔ جب گردے کے اندر پیشاب ٹھہرتا ہے تو اس کا وہ حصہ جو یوریٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کو پیلوس کہتے ہیں، وہ پھیلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب پیشاب گردے کے اندر آتا ہے تو گردہ خود پھیلتا ہے، اور اس کے اوپر جو کیپسول ہے جب وہ پھیلتا ہے تو اس کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس تناؤ سے درد پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب پیلوس جو کہ گردے کو یوریٹر کے ساتھ، اس پائپ کے ساتھ ملاتی ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو اس سے کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں جسے پروسٹاگلینڈنز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ تو اب درد کو روکنے کے لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا، وہ سٹون، وہ پتھری جو اس نالی کے اندر، یوریٹر کے اندر رکی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے آگے مثانے کے اندر لے کر جانا، یہ ہے ان میڈیسن کا کام۔ تو ان میڈیسن کے اندر سب سے پہلی جو میڈیسن ہے جو کہ یوریٹر کو پھیلاتی ہے، اور درد کی جو وجہ ہے کہ یوریٹر کے اندر پتھری کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، سپازم پیدا ہو جاتا ہے، اس کو یہ ریلیکس کر دیتی ہے، اس تناؤ کو ختم کر دیتی ہے، یوریٹر کے سائز کو بڑھا دیتی ہے۔ الفا بلاکرز جسے کہتے ہیں، یہ پتھری کو آگے چلاتی ہے۔ اس سے ان میڈیسن کو کہتے ہیں MET میٹ۔ تو وہ میڈیسن جو کہ پتھری کو آگے چلانے والی ہے، ان میڈیسن میں سب سے اول نمبر پر الفا بلاکرز ہے۔ اس میں ٹیمسولوسین اور ٹریزوسین۔ لیکن ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ تو اس کا خیال کرتے ہوئے جس ڈاکٹرز کے ساتھ بھی آپ لنکڈ ہیں، جن کے بھی آپ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، یا خود بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا، اس کا خیال کرنا کہ یہ کم نہ ہو جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جو میڈیسن پتھری کو آگے چلانے کے اندر استعمال ہو رہی ہے، وہ کیلشیم چینل بلاکرز ہیں۔ یہ میڈیسن بیسیکلی تو بلڈ پریشر کی ہے، لیکن یہاں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر نیفیڈیپین اور ویراپا مل، یہ 2 میڈیسن ایسی ہیں جن کے اوپر دنیا کے اندر ٹرائلز ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر مؤثر پائی گئی۔ اب یہ جب میڈیسن پتھری کو وہاں سے آگے دھکیلتی ہیں اور یوریٹر کو پھیلاتی ہیں، اور اس کا جو سپیزم ہے، اس کا اکڑاؤ ہے، اس کا تناؤ ہے، اس کو کم کرتی ہیں، اس میں پریشر کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے درد کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 4 میڈیسن ایسی ہیں جو کہ درد کے لیے، صرف درد کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ NSAIDs ہے، درد کی ادویات، جس میں ڈکلوفینیک، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایک پرانی دوائی ہے۔ گو کہ اب نئی جو میڈیسن آ گئی ہیں، اس کے جو
ایسی میڈیسن جو کہ لیٹسٹ ہیں اس میں آئی ہیں جو کہ معدے کو کم خراب کرتی ہیں، ان کے بھی ٹرائلز ہیں، میلوکسیکیم کے بھی ٹرائلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور میڈیسن نئی آ رہی ہیں ان کے بھی ٹرائلز ہیں۔ اس میں جو بھی میڈیسن ہو وہ سب کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سوزش کو کم کرتی ہیں، پروسٹاگلینڈنز جو ہیں اس کو کم کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ درد کو کم کر دیتی ہیں اور سوزش کو کم کرتی ہیں۔ تو جب بھی پیشنٹ جس کو پین ہوتی ہے، جب وہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ انجیکشن ڈکلوفینیک کے یا اور اس کے جو لگائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یہ دوائی ہے۔ اس کو اگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اس ڈکلوفینیک یا NSAIDs یا اور جو اس کے میلوکسیکیم ہے، اس کو اگر الفا بلاکر کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو اس کے رزلٹس مزید اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ میڈیسن ملا کے بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ایسی میڈیسن ہے کہ جو یوریٹر کے تناؤ کو ختم کرتی ہے، اس کو اسپیزم کو، کیونکہ جب وہاں پر پتھری آتی ہے اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسپیزم اسے کہتے ہیں، جکڑاؤ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے درد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اسپیزمولیٹک کہتے ہیں، اسپیزم کو اور تناؤ کو یہ ختم کرنے والی ادویات ہیں۔ اس میں دو زیادہ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، فلوروگلوسینول، اس کے بہت سارے برانڈز پاکستان میں اویلیبل ہیں، اسپازموریڈ، اسپازموفن اور سپاڈیکس، اینافورٹن، اس کے علاوہ اور بھی کئی برانڈز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر ڈروٹاویرین، نوسپا اور اس کے اور مختلف برانڈز استعمال ہونے والے، ان کا کیا کام ہے کہ پتھری جہاں پر اٹکی ہوئی ہے، جو اسپیزم میں تناؤ ہے جو کہ درد کی وجہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات دیکھی گئی ہے کہ اگر ان کو بھی الفا بلاکر جو سب سے بڑی دوائی ہے اگر اس کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو یہ بھی پتھری کے آگے چلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو پتھری کے آگے چلانے میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ پتھری کا سائز کیا ہے۔ اگر سٹون کا سائز 10 ملی میٹر سے کم ہے تو اس کی ریشو اور ہے کہ وہ پتھری اور وہ سٹون آرام سے یوریٹر سے گزر جائے گا۔ 4-5 ملی میٹر کے تو بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن 10 ملی میٹر تک بھی گزر جاتے ہیں اگر ساتھ یہ میڈیسن کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو 5ویں میڈیسن ہے وہ سٹیرائڈز ہیں۔ سٹیرائڈز جو ہیں وہ ان کا اثر یہ ہے کہ وہ سوزش کو کم کرتے ہیں۔ تو ایک ٹرائل یہ بھی ہے کہ کیلشیم چینل بلاکر کے ساتھ سٹیرائڈز دیے گئے تو سٹون کی گزرنے کی ریشو زیادہ ہو گئی۔ تو سٹیرائڈز کو نفیڈیپین اور یا کیلشیم چینل بلاکرز ہیں ویراپامل، اس کے ساتھ اگر ملا کر دیا جائے تو اس سے سٹون کے پیسج کے اور اس کے ایکسپلشن کے ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگلی میڈیسن جو ہے وہ ہے اوپیائڈز، یعنی ایسی ادویات جن کے اندر کچھ نشہ بھی ہے۔ پیتھیڈین اور مورفین، یہ 2 پرانی ادویات ہیں لیکن اب کم استعمال ہوتی ہیں۔ اس وقت جو استعمال ہونے والی دوائی ہے وہ ہے ٹریماڈول، ٹریمول بھی ہے ہمارے پاکستان میں، ٹونوفلیکس ہے اور بہت سارے برانڈز ہیں جو اس کے، یعنی اس میں تھوڑا نشہ ہے اور درد کو یہ کم کرنے والی ہے، لیکن یہ صرف درد کو کم کرتی ہیں، اس کا پتھری کو چلانے میں اور نکالنے میں کوئی اتنا رول نہیں ہے۔ تو یہ میڈیسن ہے جو کہ سٹون جب یوریٹر کے اندر رکتا ہے تو اس کے درد کو بھی ختم کرتی ہیں، اس سٹون کو آگے لے کر بھی جاتی ہیں اور یوریٹر کو پھیلاتی بھی ہیں اور اس کے تناؤ کو بھی کم کرتی ہیں، اور وہاں سے جو غلط کیمیکل نکلتے ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہیں۔ اب ایک بات اور دیکھی گئی کہ اگر صرف ایک میڈیسن دی جائے، جیسے اکیلا الفا بلاکر ہے، ٹیمسولوسین ہے،
ٹریزوسین اگر اکیلی دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ NSAIDs، ڈکلوفنیک یا دوسری میڈیسن ایڈ کر دی جائیں تو اس کا زیادہ اثر ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ نفیڈیپین یا کیلشیم چینل بلاکر کا اضافہ کر دیا تو اس کا اور زیادہ اثرات ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر اسپازمولیٹک دے دی جائے تو اس کا اور رول ہے۔ تو یہ کمبینیشن تھراپی جو ہے، یہ کئی ساری میڈیسن ملا کر اگر دے دی جائیں تو پتھری کے آگے گزرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ 30 سے لے کر 40 دن تک یہ ٹرائلز کیے جائیں، کسی اور انٹرونشن سے پہلے یہ ٹرائلز کیے جائیں، اور اگر خدا نخواستہ 30-40 دن کے اندر بھی پتھری اور سٹون آگے یوریٹر سے نہیں نکلتا اور رکاوٹ ہے تو پھر سرجری کی طرف اور پھر انٹرونشن کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں آخری جو میڈیسن ہے وہ ہے اینٹی بایوٹکس، کیونکہ جہاں پتھری ہے وہاں سوزش ہے، اور سوزش کے ساتھ ہی انفیکشن، اور انفیکشن بھی ایک بہت بڑا کاز ہے، ایک وجہ ہے، اس کی ریزن ہے درد کی۔ اس لیے پتھری جہاں ہے اس کے ساتھ انفیکشن، پس سے لانے شروع ہوتے ہیں، پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید درد جو بڑھ جاتا ہے۔ اس سوزش کو، اس انفیکشن کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے جو اینٹی بایوٹکس جو کہ پس سیل کو ختم کرنے کے لیے عام طور پر مؤثر ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 7 میڈیسن ہیں جو کہ پتھری کو چلانے میں، اس کے درد کو روکنے کے لیے، اور بے چینی کو اور پتھری کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے یہ میڈیسن عام استعمال ہو رہی ہیں، اور انہی کے استعمال سے تقریباً 10 ملی میٹر کا جو سٹونز ہیں وہ اکثر 1 مہینے کے اندر نکل جاتے ہیں۔ تقریباً 70-80% پیشنٹ اس سے ریکور ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس سے نہ ریکور ہوں تو سٹون جو یوریٹر کے اندر ہے اس کے لیے 3 آپشنز اور ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سٹنٹ ڈالنا۔ سٹنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو پیشاب پانی گردے کے اندر رکا ہوا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ راستہ ملتا ہے تو وہ درد اور وہ سوزش اور جو گردے کے اندر تناؤ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ سٹنٹ جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے ہاں اسے DJ شنٹ ہے، وہ ایک پائپ ہوتا ہے باریک، یورالوجسٹ جو ہیں وہ ڈالتے ہیں، پیشاب کے نالی کے ذریعے مثانے کے اندر پہنچاتے ہیں، مثانے سے پھر یوریٹر کے اندر لے جا کر اس کو گردے کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ ایک سرا اس کا گردے کے اندر اور دوسرا مثانے کے اندر، تو پیشاب کا فلو چل پڑتا ہے۔ سٹنٹ جو ہے یہ شنٹ DJ شنٹ یہ پتھری کے سائڈ سے گزار کر گردے میں پہنچا دیتے ہیں، یورالوجسٹ جو گردے کے ماہرین ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو پروسیجر ہے وہ ہے شاک ویوز کا، لیتھوٹرپسی بھی جسے کہتے ہیں، شعائیں لگوانا۔ یہ بھی پتھری کو توڑنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کے سینٹرز ہیں وہاں جانا پڑتا ہے، اور 1-2-3 دفعہ اس کے یہ شعائیں لگوانی پڑتی ہیں۔ یہ خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر 70-80% اس سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ ہے یوریٹروسکوپی کے ذریعے، یوریٹر کے اندر یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے میں، اور مثانے سے جو گردے سے مثانے کو پائپ آ رہا ہے جسے یوریٹر کہتے ہیں، اس کے اندر ایک کیمرہ جو پائپ کے آگے لگا ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں، اس کے پتھری کے تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر لیزر شعاع کے ذریعے پتھری کو توڑتے ہیں، اور ایک باسکٹ اس کے اندر ہوتی ہے، اس سے اس کے ٹکڑے باہر نکال لیتے ہیں۔ فوری طور پر پتھری ختم ہو جاتی ہے اور مریض کو فوری ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ پاکستان کے اندر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ہمارے پنجاب میں نہیں ہے، صرف پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کا اس کا خرچہ آتا ہے، اس کی کاسٹ آتی ہے۔ تو یہ 3 پروسیجرز ہیں جو کہ یوریٹر کی پتھری اور سٹون کو نکالنے کے لیے ہیں، اور ان کے ایکسپینسز زیادہ ہیں ان تینوں کے۔ اور دوسرا میڈیسن ہیں جن سے 70-80% پیشنٹ جو ہیں جو کہ یوریٹر سٹون، گردے کا درد، گردے کی پتھری سے عام طور پہ کہتے ہیں، گو کہ ہوتی وہ یوریٹر میں ہے، تو اس پتھری کو نکالنے کے لیے یہ میڈیسن ہے۔
یہ استعمال ہوتی ہیں، اور ریکمنڈیشن بھی یہی ہیں کہ 70-80% پیشنٹ جو ہیں ان کو ٹرائل دیا جائے، ان کو درد کی میڈیسن، ان کو پتھری کو چلانے کی میڈیسن، ان کو سوزش کی میڈیسن، ان کو یوریٹر کو ریلیکس کرنے کی، اسپیزم کو ختم کرنے کی، سوزش کو ختم کرنے کی، انفیکشن کی ادویات، اسٹیرائڈز، یہ ساری چیزیں دے دی جائیں تو 70-80% پیشنٹ جو ہیں اسی سے ریکور ہو جاتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو یوریٹر سٹون کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔